اسرائیل نے یہ تو کلیئر کر دیا ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ کچھ روز پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ایران کے پاس اسرائیل سے حوالے سے بڑے کوئی کانفیڈینشیل اور سینسیٹیو ڈاکیومنٹس ان کے ہاتھ لگے ہیں اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ کیا اس کے پیچھے یہ محرکات بھی ہو سکتے ہیں ان حملوں کے پیچھے؟ دیکھیے محرکات تو بہت سارے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایران سے ہی ہے۔ وہ پوری دنیا میں یہ واویلا کر رہا ہے کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو جو خطرہ ہے وہ ایران سے ہے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایران جو ہے اس کی ٹھیک ہے، وہ معاملات ہم نے دیکھے جو بھی تھا، اور غزہ کی صورتحال کے بعد جو ایران ہے اس کو کافی کمزور کر چکا ہے اسرائیل۔ ہم نے دیکھا جو حزب اللہ تھی وہ obviously ایران کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، اس کو بہت کمزور کر دیا، ان کے لیڈر کو انہوں نے جو ہے شہید کر دیا۔ اور پھر یہ پہلا موقع تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے ٹارگیٹڈ اٹیکس ایران کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ مہینے قبل ہی جو ہے اسرائیل نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے تھے ایران پر، اور ایران نے جوابی کارروائی کی تھی اور اپنے میزائل جو ہے وہ داغے تھے اسرائیل کے اوپر۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تو یہ کہہ رہا ہے امریکہ کہ ہم جو ہے یہ طرفہ کارروائی تھی، اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایران کوئی جوابی کارروائی کرتا ہے تو اسرائیل کا دفاع کے لیے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جب کچھ مہینے قبل جب یہ ایران نے جوابی کارروائی کی تھی اسرائیل پہ، جب میزائل پھینکے تھے، تو ان میزائلوں کو فضا کے اندر ہی تباہ کرنے کے لیے امریکی بحری بیڑا جو کہ خطے میں موجود ہے، برطانوی بحری بیڑا جو کہ خطے میں موجود ہے، فرانس کے طیاروں نے، امریکی طیاروں نے، امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جو کہ خطے کے اندر موجود ہے، انہوں نے ایران کے جو جوابی کارروائی تھی، جو میزائل آ رہے تھے اسرائیل پہ جانب، ان کو تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اور ابھی بھی یہی ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ پھر ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مزید یہ کشیدگی جو ہے نہ بڑھے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ کشیدگی بڑھی، اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو پورے خطے میں پھیلے گی اور اس سے بڑی عالمی جنگ کا خطرہ ہے۔ اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ مذاکرات کر رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کوئی ایسے ابھی حملے نہ کرے۔ اور انہوں نے کافی دن پہلے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر کوئی اسرائیل حملے کرے گا ایران پر تو امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور امریکہ ایران کے اوپر اس طرح کی فوجی کارروائی کے حق میں نہیں ہے۔ جہاں زیب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے گئے ریزیڈنشیل ایریاز کے اندر، تہران کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ نہ صرف وار کنونشنز کی خلاف ورزی ہے، UN کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایران کی اگر ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کریں، ہم ایران کی سوورنٹی کی بات کریں، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ معصوم شہریوں کو، انوسینٹ بچوں کو، سویلینز کو نشانہ بنانا یہ کسی عالمی وار کنونشن کی کے مطابق نہیں ہے، اس کے ساتھ سنک میں نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اسرائیل کے اوپر مزید عالمی پریشر بڑھے گا جنگ بندی کے حوالے سے، سنس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس ایجنسیز ہیں، تمام جو ہیومن رائٹس ادارے ہیں عالمی انٹرنیشنل، وہ اب اس بات کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ رد عمل مزید ان کا ایکسٹریم ہوگا یا ابھی بھی خاموش رہیں گے؟ کون سے انٹرنیشنل قانون یا کون سی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یا کون سے ایسے اخلاقی اقدار جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو اسرائیل جس کی پرواہ کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں کہ غزہ کے اندر اس نے کیا حالت مچائی ہوئی ہے اور کس قسم کی بدماشی اس نیتن یاہو نے مچائی ہوئی ہے غزہ کے اندر۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر غزہ کے اندر معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوم عورتیں شہید ہو رہی ہیں۔ حماس کے خلاف کارروائی کی آڑ میں غزہ کو انہوں نے جو ہے تباہ، پورا غزہ جو ہے تباہ کر دیا ہے، امداد وہاں جانے نہیں دے رہے۔ پوری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ اب جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے وہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو ہے جنگی مجرم ہے نیتن یاہو، لیکن اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کیا، کوئی اس کو قابو ہی نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا پاورفل صدر جو ہے وہ اس کو روک نہیں پایا ایران پر حملے کرنے سے یا غزہ کے اندر جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے اس کے لیے کوئی اخلاقیات باقی رہ گئی ہیں
یا کوئی وار کرائمز اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا کوئی ہیومن رائٹس اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں. اس نے تو ایک بدماشی اور دھونس مچائی ہوئی ہے پورے خطے کے اندر. اور وہ تو چاہتا ہے ایران کہ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ پورا خطہ جو ہے, پورا مڈل ایسٹ جو ہے یہاں پہ کیوس ہو جائے اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر آگ لگ جائے اور یہ جنگ بڑے پیمانے پر پھیلے, کیونکہ اس کا تو یہ بہت پرانا ایک پلان ہے, بڑا پرانی حکمت عملی ہے. اور دوسری جانب دیکھیے نیتن یاہو جو ہے, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, بلاول بھٹو نے بہت ہی زبردست ایک بات کی تھی جو کہ بالکل درست ہے, میں اتفاق کرتا ہوں اس سے, کہ مودی جو ہے وہ نیتن یاہو کا ٹیمو ورژن ہے. آپ نے سنا ہوگا بلاول بھٹو کی بات. اور یہ دونوں رہنما ایسے ہیں, نیتن یاہو بھی اور مودی بھی, جو کہ اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کی جارحانہ کارروائیاں کر رہے ہیں جس طرح مودی کی پوری سیاست اینٹی پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نظریے پہ, ہندوتوا کے نظریے پہ اس کی سیاست, اس کی حکومت باقی ہے. اسی طرح نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ بھی اسی نظریے کے اوپر باقی ہے.